اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور بالضرور اقتدار بخشے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور انہیں ان کے خوف کے بدلے ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کرتے رہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو ان سب کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ فاسق ہے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رسول کی اطاعت کرے تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ کفار زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ سورہ نور کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور کئی بات یہ بات بتلائی گئی ہے کہ سورہ نور کا بنیادی مقصد عفت و عصمت، پاک دامنی، اس طرح کی چیزوں کو، حیا، اس طرح کی چیزوں کو سماج اور معاشرے کے اندر فروغ دینا، اور بے حیائی، بدکاری، برائی، ان سب چیزوں کی روک تھام کے متعلق احکامات کو نازل کرنا، یہی اس صورت کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اس صورت کے اندر ہمیں کچھ الگ قسم کے احکامات دیے گئے جو دیگر صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو نہیں دکھتے، جیسے حدود کا بیان، استئذان کا حکم، اسی طریقے سے نکاح کے متعلق احکامات دیے گئے۔ پھر ایک خاص انداز میں یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر فطری طور پر نور ہدایت کو رکھ رکھا ہے۔ جب انسان اسی نور ہدایت کو استعمال میں لاتا ہے، اور اللہ کے علوم اور اس کے وحی سے اس کا اتصال کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو نور قرآن کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، تو پھر وہی انسان مومن کامل بن کر ابھرتا ہے، اور خود کی زندگی کو بھی روشن کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کو بھی روشن کرتا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر مسلمانوں سے کچھ خاص وعدے کیے گئے۔ آج کی آیتوں کے اندر مسلمانوں سے کچھ خاص وعدے کیے گئے، اور یہ وعدے پورے بھی ہوئے۔ جو وعدے ان آیت کے اندر کیے گئے وہ وعدے پورے بھی ہوئے، لہذا ان آیات کا خاص طور پر ایک خاص شان نزول ہے۔ اور وہ خاص شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی جو مکہ مکرمہ میں گزری 13 سال، وہ ہمیشہ اس حالت میں گزری کہ انہیں مسلسل کافروں کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار
بنایا گیا۔ ہمیشہ یہ لوگ مظلومیت کی حالت میں مکہ مکرمہ کے اندر زندگی یہ لوگ گزارے۔ آخرکار مکہ مکرمہ چھوڑ کر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کو چین و سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت کفار کی جانب سے حملہ کا خوف رہتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں سارے غزوات ہوئے، بدر سے لے کر صلح حدیبیہ تک کے سارے جو غزوات ہوئے، یہ مسلمانوں کو بے چین کرنے، ان کے سکون کو غارت کرنے کے سلسلے میں ہوئے۔ یعنی مکہ مکرمہ کی زندگی تو سکون والی تھی ہی نہیں، مدینہ میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین و سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ہر وقت اندیشہ اور خوف تھا کہ کب کفار کا حملہ ہو جائے، ان سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے۔ لہذا اس موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ ہم ہتھیار کو ڈال کر چین سے زندگی گزاریں گے؟ کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ ہم ہتھیار کو اپنے اوپر سے اتار کر رکھ دیں گے اور چین و سکون کی زندگی گزاریں گے، ہمارے اوپر کسی قسم کے حملے کا اندیشہ اور خوف نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اسی موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی، اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جان لو، تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، انہیں ہم زمین کے اندر ضرور خلیفہ بنائیں گے۔ یعنی ہم انہیں ضرور اس سرزمین کے اندر سلطنت عطا کریں گے، بادشاہت عطا کریں گے، خلافت عطا کریں گے، اقتدار ان کے ہاتھوں میں آئے گا اور سارا نظام ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا وعدہ کیا، اس وعدے کے ساتھ ایک بات یہ کہہ دی گئی کہ ایک تو ان کو خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی خلیفہ بنایا، یعنی تم سے پہلے بھی جو مومنین گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا کہ آخر کار چل کر زمام اقتدار انہی کے ہاتھوں میں آیا، بادشاہت اور سلطنت انہی کو حاصل ہوئی، خلافت انہی کو حاصل ہوئی اور امن و سکون کا ماحول بنا۔ تو ایک تو وعدہ یہ کیا گیا کہ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ ضرور بنائے گا۔ دوسرا وعدہ کیا گیا اور اللہ ان کے لیے ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی اسلام، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اقتدار بخشے گا۔ یعنی ایک دن آئے گا کہ اسلام غالب ہوئے گا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ دو وعدہ۔ اور تیسرا وعدہ کیا گیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس خوف کا انہیں سامنا ہے، جس خوف کا انہیں سامنا ہے، ہر وقت جو اندیشہ اور ڈر لگا ہوا ہے کہ کب حملہ ہو جائے، ہر وقت جو بے چینی اور بے سکونی کے عالم میں جی رہے ہیں، اس خوف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور بضرور امن عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ امن عطا کرے گا۔ یہ تین وعدے اس آیت کو نازل کر کے مسلمانوں سے کیا گیا۔ نمبر 1 خلافت انہیں حاصل ہوگی، نمبر 2 اسلام غالب ہوگا، اور نمبر 3 امن کا ماحول تیار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ وعدے پورے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ وعدے پورے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اسلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا، اسلام غالب آنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی خلافت اور جس حکومت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ڈالی تھی، وہ بھی استحکام پکڑنے لگا تھا، بلکہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پہنچتے تو
تقریباً آدھی دنیا پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، آدھی دنیا مسلمانوں کے زیر سایہ آ چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ آدھی دنیا کے مقرر ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ یہ تقریباً ان تمام چاروں صحابی کے زمانے کو ملا کر تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ کتنے سالوں کا؟ 30 سال کا۔ 2 سے 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس کے بعد 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس کے بعد تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اس کے بعد تقریباً 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کا زمانہ۔ اس چیز کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ، اور اس زمانے کے اندر تقریباً اسلام بھی دنیا کے اکثر حصے تک پہنچ گیا، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی، قیصر و کسریٰ تک کی قیصری اور کسری ختم ہوئی، اور روم، فارس، مصر، شام، یمن، یہ تمام علاقے فتح ہوئے، مسلمانوں کی یہاں پر حکومتیں قائم ہوئی، مسلمان یہاں پر خلیفہ مقرر کیے گئے۔ اسی کے ساتھ اسلام بھی آگے بڑھتا چلا گیا، یعنی مسلمان جس علاقے کو فتح کرتا گیا تو فتح کرنے کا مقصد صرف اور صرف وہاں حکومت چلانی نہیں تھی، بلکہ اسلام کی دعوت کو عام کرنا، اسلام کو پھیلانا، اور پورا کا پورا علاقہ اسلام کے آغوش میں آتا چلا گیا۔ اسی کے ساتھ امن کا عالم بھی وہ تھا کہ کل تک ان علاقوں میں لوگ تنہا نکلنے سے ڈرتے تھے، قافلوں کی شکل میں نکلتے تھے، اور یہ ڈر اور خوف لگا رہتا تھا کہ کب راستے میں مال لوٹ لیا جائے، جان ہلاک کر دی جائے۔ لیکن الحمدللہ ایسا ماحول بنتا چلا گیا خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی کہ مسلمان تنہا بھی مکہ سے لے کر اپنا تجارتی قافلہ شام تک پہنچ جاتا تھا، اور اسے کسی قسم کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ اور خاص طور پر جو خوف تھا کہ ہر وقت ظلم کا شکار، ہر وقت کافروں کی طرف سے حملے کا اندیشہ، اس سے تو مسلمان بالکل معمون ہو گیا، اور ایک امن کا ماحول پیدا اور تیار ہو گیا۔ یعنی یہ وعدے خلافت راشدہ کے زمانہ گزرتے یہ تمام وعدے پورے ہو گئے۔ اللہ نے لیکن یہاں پہ کچھ باتیں کہا دیکھو یہ سارے کام ہوں گے، اسلام بھی غالب آئے گا، امن بھی حاصل ہوگا، تمہیں خلافت بھی ملے گی، لیکن تمہارا کام یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم بس میری عبادت کرتے رہنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ان سب کے بعد بھی کیا مطلب، یہ ساری چیزیں جب حاصل ہو جائیں گی تمہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی خلافت بھی حاصل ہو جائے مسلمانوں کو، اسلام غالب بھی آ جائے، امن کا ماحول بھی ہو جائے، کہیں کسی قسم کا خوف اور اندیشہ بھی باقی نہ رہے، ان سب کے بعد بھی جو کفر کرے گا، کفارہ کا ایک معنی کفر کرنا اصطلاحی معنی، یا ناشکری کرے گا ان ساری چیزوں کا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ کیا ہوں گے، فسق و فجور میں مبتلا لوگ ہوں گے، اور فاسق انہی کو قرار دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ومن کفر بعد ذالک، کہ سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ بے دردی سے شہید کیا گیا ہے مدینہ منورہ کے اندر ان کے دور خلافت کے وقت، اور اس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا کہ ان کو بالکل محصور کر دیا گیا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ اور جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلمانوں کو جب پانی کی ضرورت تھی تو کنواں خرید کر کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دنیا اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پانی بھی ان کو میسر نہیں ہوتا۔ یعنی انہی لوگوں نے، بلوائیوں نے، جن لوگوں نے یہ ساری بغاوت کی اور اس طرح کا پورا جو واقعہ پیش آیا، تو وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، مسلمانوں کو اقتدار حاصل تھا، امن کا ماحول تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے بغاوت کر کے ناشکری کی، کفر کیا۔ قرآن انہیں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسقین۔ سب سے پہلا مصداق اس کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور وقت کے خلیفہ کو ان لوگوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ یہ سب سے پہلا مصداق ہے ان لوگوں کا جو ان تمام تر نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود بھی ناشکری کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو اور تمہارا کیا کام ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یعنی ان آیات کے اندر امن حاصل کرنے کا، اقتدار حاصل کرنے کا، اسلام کو غالب رہنے کا جو اسباب ہو سکتے ہیں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمانوں کے درمیان شرک و بت پرستی نہیں پائی جانی چاہیے۔ کسی قسم کی شرک، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، کسی قسم کا شرک کا ارتکاب کرنے والے مسلمان نہ ہو۔ عبادت صرف اللہ کی کریں، نمازوں کا خصوصیت کے ساتھ نمازوں کے قائم کرنے کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں محتاط رہیں۔ اگر یہ سارے اعمال وہ کرتے رہیں گے اور واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرتے رہیں، سنت کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر امت کو آگے بڑھاتے رہیں، تو مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ آج کی دنیا میں بھی ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر طرف پٹ رہا ہے، مسلمانوں کو کہیں جائے پناہ نہیں ہے، کہیں ان کی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو ان کے لیے آواز اٹھا سکے، ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے، جنہیں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کا کیا کوئی ایک مصداق کے طور پر مانا جائے۔ تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں کے اندر یہ صفات آج موجود نہیں ہیں۔ شرک کا تو عالم آپ چھوڑ ہی دیجیے، مسلمانوں کی آدھی زیادہ آبادی شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، نعوذ باللہ۔ شرک کے اندر کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کی ایک اکثریت کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں ان کے عقائد کے اندر، لوگوں کے اعمال کے اندر فساد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے اثر نہیں پڑتا ہے آپ کے حالات کے اوپر؟ اس کے بعد نمازوں کا قیام، اس سے بہت بڑا معاملہ ہے آج دنیا کے اندر۔ آپ دنیا چھوڑ دیجیے، اپنے محلے، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیجیے، آپ کے گھر کی عورتوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں، گھر کے بچوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں، محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں سے ان کو کوئی ملاقات نہیں ہے دور دور تک۔ باقی دنیا کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حال تو میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بتلایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر آپ مان کر چلیں کہ نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 5% ہے تو زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی کم تعداد کن لوگوں کی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ ساری کمیاں ہمارا آپ کے اندر ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کا برتاؤ کیسے ہوگا؟ اللہ نے وعدہ کیا لعلکم، قرآن تو دنیا قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے نا، یہ خاص تو اس پس منظر میں نازل کیا گیا۔ اور اس زمانے میں جب لوگوں نے نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اللہ کی عبادت کا اہتمام، رسول کی اطاعت کا اہتمام کیا تو اللہ نے یہ سارے وعدے پورے کر کے دکھلائے۔ اسی دنیا کے اندر 900 سال تک مسلمانوں نے کیا کی؟ حکومت کی، خلافت کا ختم ہوئی ہے۔ 2024 چل رہا، 100 سال ہوئے، ورنہ 1924 تک دنیا کے اندر بلکہ عثمانی خلافت کا تو وجود باقی تھا۔ ترکیوں کی جو حکومت تھی 1924 میں اس کا سقوط ہوا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں برائے نام ہی کوئی ایک خلیفہ مقرر ہوتا تھا۔
اور ہندوستان کے اندر جو پورا ایک نظام چلا مغلیوں کا، مغلوں کا جو دور چلا، تو وہ بھی دور ایسا نہیں تھا. یہاں بھی جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا، یہ بادشاہ بننے کے بعد، اقتدار سنبھالنے کے بعد باضابطہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا دنیا میں، اس سے یہ لوگ بیعت کرتے تھے خط و کتابت کے ذریعے. یعنی بتلاتے تھے کہ ہماری یہ حکومت بھی آپ ہی کے خلافت کے زیر سایہ ہے. یعنی ایک پورا نظام تھا دنیا کے اندر. جب تک مسلمانوں کے حالات اچھے رہیں، مسلمانوں کے اعمال اچھے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا. اسلام غالب رہا اور مسلمانوں کے لیے امن اور سکون کا ماحول رہا. یعنی ان آیات کے اندر آپ موجودہ ہندوستان کے حالات کو بدلنے کے لیے بھی راستے نکال سکتے ہیں. ہندوستان میں ہمیں کیا خوف ہے؟ آج کہیں ہمارا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے. یعنی آپ خلافت کا بدل، یعنی اس کی ایک شکل کیا ہے؟ امارت ہے، حکومت ہے. جو آج کی دنیا میں جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں بھی آپ کا کوئی ایک نمائندہ نہیں ہے. ہے کوئی نمائندہ؟ آپ پریشان رہتے ہیں. نمبر 2، ہمیشہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اسلام مغلوب ہو جائے گا. ہر وقت آپ کے اسلام پر، آپ کے اسلامی تعلیمات پر حملہ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خوف کا کیا معاملہ ہے وہ ہمارا آپ بخوبی اندازہ لگا رہے ہیں. ایک سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. بچپن سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم لوگ مدرسے میں پڑھے، 17 سال پڑھے ہیں مدرسے میں ہم، اور 17 سال ہم نے سفر کیا دور دور تک. اکیلے سفر کرتے تھے، 2 دن لگتا تھا. یہاں سے لدھیانہ جاتے تھے ہم لوگ سہارنپور، تو یہاں 9 بجے بیٹھتے تھے رات میں، دوسرے دن جا کے 2:30 بجے رات میں اترتے تھے، اور پھر 1.5 گھنٹہ اسٹیشن پہ رک کے پھر ایک ٹرین پکڑتے تھے، دیوبند پہنچتے تھے صبح 5 بجے. یعنی 2 رات ایک دن کا سفر کرتے تھے. اور یہ سفر پورا یو پی جو داخل ہوتے تھے ہم لوگ، مغل سرائے سے لے کر سہارنپور تک پورا یو پی، اسی میں فیض آباد، اسی میں ایودھیا، اسی میں لکھنؤ، اسی میں بریلی، اسی میں مراد آباد، اسی میں نگینہ، اسی میں بجنور، سب آتا تھا اسی کے اندر. لیکن کبھی کوئی خوف کا احساس نہیں تھا، کبھی کوئی خوف کا احساس نہیں ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے کے ٹرین میں اکیلے سفر کیا کرتے تھے. جنرل بوگی میں ہم لوگوں نے سفر کیا، لیکن کبھی ڈر اور خوف کا احساس نہیں. آج فلائٹ میں سفر کرنے میں، سیکنڈ اے سی میں اور فرسٹ اے سی میں، راجدھانی میں سفر کرنے میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، جس میں معلوم ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہی سفر کر رہے ہیں. سب کی پورا ہسٹری موجود ہے. بھائی عام بوگیوں میں تو کوئی بھی چڑھ جاتا ہے، چاہے سلیپر ہو یا جنرل، کوئی بھی کسی قسم کا واردات و انجام دے کے نکل سکتا ہے، پکڑنا مشکل ہے. تب خوف نہیں تھا. اور آج دیکھیے اب کس قسم کا خوف ہے. یہاں سے ایک ٹرین پکڑ کر گیا اور پٹنہ اور کولکاتہ جانے میں ڈر لگتا ہے. اب اتنا خوف ہے نا بھائی. تو تینوں چیز کو ہم لوگ اس ملک کے اندر فیس کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کسی بھی شکل میں سیاسی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس امن اور سکون کا ماحول ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیشہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامی کسی نہ کسی احکامات پر قانون بنا کر حملہ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے ہم اسباب میں غور کریں گے تو ان ساری چیزیں، اللہ نے کہا نا بس تم میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو. جتنا شرک ایشیا ممالک میں ہوتا ہے نا، شاید دنیا کسی کونے میں ہوتا ہوگا. مجھے بتا رہی ہے جتنا شرک ان ایشیائی ممالک میں ہوتا ہے شاید ہی کہیں اور ہوتا ہوگا. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ محرم کے موقع پر یا کسی اور موقع پر آپ جو بالکل ایک خاص حیت اس میں آتے ہیں، خاص قسم کا آپ کا پوری ایک پہچان بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کبھی غور کیے کہ اس ملک کے اندر جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں وہ اسی طرح کی حرکت نہیں کرتے جیسے آپ کرتے ہیں؟ آپ غور کریں اپنے عمل کے اندر، جو عمل ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، کیا وہ عمل مشرکین نہیں دیتے ہیں اس ملک کے اندر؟ ابھی کیا ہوا؟ 2 دن قبل کیا ہوا؟ دیپاولی تھی. کتنے مسلمانوں کے اسٹیٹس پہ میں نے خود دیکھا اپنے واٹس ایپ پر، سب دیوالی کی مبارکبادی جم کر دے رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں نے تو کئی مسلمان کو دیکھا کہ وہ باضابطہ کیا دیپاولی مناتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنا کے ڈالا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک نہیں ہے کیا؟ غیروں کا کوئی ایسا تہوار جس کے اوپر ایک زبردست قسم کا برا عقیدہ موجود ہے، بیس کے اندر، بنیاد کے اندر. ان کے تہواروں کی حقیقت کو جانے گا تو پتہ چلے گا کہ جس بنیاد پر یہ تہوار منائے، جیسے ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں
کس بنیاد پر مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ موجود ہے. تو یہ بھی جو بھی جس قسم کے بھی یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے تہواروں کو، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ ہے ان کے وہم و گمان کے مطابق. اور ان تاریخی واقعات میں آپ کو شرک جڑ میں ملے گی. جڑ میں کیا ملے گا؟ شرک. اور انہی تاریخی واقعات پر منانے والے تہواروں پر آپ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کے بچے بھی پھول جھڑی لے کر روڈوں پر کھڑے ہیں. بلکہ میں نے تو سنا اس محلے کے اندر مسلمان آپس میں لڑ گئے، یہ کیا نام ہے، پڑاکا وڑاکا پھوڑنے میں. ایسا واقعہ پیش آیا نا آپ کے محلے میں؟ آپس میں دو مسلمان گروہ لڑ گئے اور آپس میں مار اور پیٹ اور سر پھاڑنا اور لڑائی اور جھگڑا ہوا. بتائیے آپ. تو اعمال ہمارے وہی ہیں. نمازوں کا حال تو ہمارے آپ سے چھپا ہوا نہیں، چونکہ مسجد اوپن ہے. مسجد اوپن ہے. کل جمعہ اور آج فجر میں حالت دیکھ لیجیے، ہے نا. ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو ہمارے گھر میں 4 لوگ سوئے مل جائیں گے ہمیں، کہ ہر گھر میں نوجوان بیٹا سویا مل جائے گا، بچے سوئے مل جائیں گے، بہو سوئی مل جائے گی. سب کے گھر کا وہی ماحول ہے. تو نماز اور زکوٰۃ کا معاملہ تو میں تو بتا رہا ہوں نا. ابھی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو بیٹھا لیجئے، تو وہ جب حساب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ اگر ادا بھی کر رہے تو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. یہ ساری کمیاں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ سارے حالات ہیں. یعنی انسان مکلف ہے نا جتنا کر سکتا ہے. اگر ہم لوگ صرف اتنی 3-4 چیزوں پر بھی اگر اہتمام کرنے لگے نا تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر حالات بدل جائیں گے. اس ملک کے اندر خالص توحید کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو باقی رکھنا ہے، اور اعمال بھی آپ کی وحدانیت کی بنیاد پر ہو، اعمال بھی درست ہو. واطیعوا الرسول، ایک جملہ اور کا، رسول کی اطاعت کرو. کون سا ایسا کام ہے کہ آج مسلمان کھڑا ہو کر بول دے کہ میں اپنا یہ کام رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہوں؟ ایک کام بتا دے اپنا سماجی، مشکل ہے. نہ اس کا رہنا رسول کے رہنے کے مطابق، نہ اس کی زندگی گزارنا رسول کی زندگی کے مطابق، نہ ان کی شادی بیاہ رسول کی زندگی کے مطابق، نہ ان کا اوڑھنا بچھونا رسول کی زندگی کے مطابق، نہ ان کی تعلیمات رسول کی زندگی کے مطابق، نہ گھر کا کلچر اور تہذیب رسول کی سنت کے مطابق. ایک کوئی نہیں بتا سکتا ہے، ایک مسلمان کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر کے سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ادا ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھلایا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا مسلمانوں کو کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، تمہیں اقتدار حاصل ہوگا، امن کا ماحول ہوگا. تو جس زمانے میں ہوا اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے آپ کو پتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ایک مرتبہ وہ سفر میں گزر رہے تھے، تو سفر میں گزرنے لگے تو ایک جگہ کہا سواری روکو. اونٹ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد تھوڑا دور تک گئے اور اس حیت میں بیٹھے جس حیت میں انسان استنجا کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھے اور اٹھ کر چلے آئیں. استنجا ان کو لگا ہوا نہیں تھا، استنجا انہوں نے کیا بھی نہیں. تو جو بھی ساتھ میں ساتھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کو تو استنجا کی حاجت تھی نہیں، پھر بھی آپ یہاں پر سواری سے اترے، سفر کو روکا اور وہاں پر گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کر چلے آئے. انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ بھی اس مقام پر ٹھہرے تھے اور ٹھہرنے کے بعد آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی تھی تو آپ اتر کر اس جگہ پر گئے تھے اور استنجا کر کے آئے تھے. میں وہ نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق میرا عمل ہو جائے، بھلے استنجا لگا ہوا نہیں. سوچئے یہ تھا سنت کا اہتمام. یہ کیا تھا؟ اپنی زندگی کو اس ڈگر پر گزارنا جس ڈگر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر گئے. آج لوگ کہتے ہیں ارے بھائی چھوڑو، جس سماج میں رہتے ہیں اس کی بھی کیا ہوتی ہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. ارے گھر کی عورتیں مانتی کہاں ہیں، بال بچے مانتے کہاں ہیں. یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ ہی نہیں چلنے والا اللہ کے رسول کے سامنے کر. اللہ کے رسول کے سامنے یہ بہانے چلنے والے نہیں. بہرحال حالات کو بہتر کرنے کے لوگ کہتے ہیں کیسے حالات بہتر ہوں گے، مسلمانوں کے حالات کیسے بہتر ہوں گے. ان آیات پر عمل کریں، مسلمان اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. کہا ایک بات اور سن لو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. اور اے مسلمانوں یہ بھی تم سمجھ لو کہ جو لوگ کفر اپنا رکھے ہیں نا، یہ ہمیں زمین میں بے بس کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اس کے ذریعے یہ بات بتلا دی گئی کہ اگر ظاہری اعتبار سے مسلمان مغلوب بھی دکھ رہے ہیں
مسلمان خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، اس کے باوجود یہ بات تم جان لو کہ کفار بچ کر جانے والے نہیں ہیں۔ یہاں ان کی پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا ٹھکانہ تو ہم نے جہنم بنا رکھا ہے، مرنے کے بعد تو ان کی درگت بننے ہی والی ہے۔ یہ بات بھی مسلمانوں سے خاص طور پر کہہ دی گئی کہ دیکھو تمہارے ذہن و دماغ میں کبھی ان کی ظاہری غلبے سے غلط فہمی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے یا کامیابی ان کے مقدر ہو گئی، ان کا حشر تو برا ہونے والا ہے، یا تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہ ہم سے بچ کر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ یہ ساری آیتوں کا یہ وعدہ بھی کیا گیا اور یہ وعدے پورے بھی ہوئے، اور آج بھی اگر مسلمان اس جگہ پر چلے تو آج بھی انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قرآن میں کیا ہوا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کون وعدے کا سچا ہو سکتا ہے؟ کمی ہے تو ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر ان اعمال کی بنیاد پر ان قوموں کے حالات درست ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا